منی ٹاکیز آپ کا دوست عمید آپ کے ساتھ. جی کا دوستوں، پاکستان کرکٹ بورڈ کا اسکل ڈیولپمنٹ کیمپ آخرکار آج کمپلیٹ ہو چکا ہے. 3 فیزز کے اندر یہ اسکل ڈیولپمنٹ کیمپ لگایا گیا، جہاں پر 47 پلیئرز کی فٹنس کے اوپر 47 پلیئرز کو نیٹ پریکٹسز کروائی گئی، 47 پلیئرز کو جمز اور فیلڈنگ پریکٹسز کے حوالے سے جو ہے ان کے ساتھ کام کیا گیا ہے. پاکستان کے جو کوچز ہیں انہوں نے جی ہاں اس اسکل ڈیولپمنٹ کیمپ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد جی ہاں دوستو اسکواڈ اناؤنس ہونا تھا. پاکستان کا T20 اسکواڈ بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے خلاف جو پاکستان نے سیریز کھیلنی ہے. جی ہاں اس حوالے سے کیا اپڈیٹ آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ویسٹ انڈیز کے ساتھ پاکستان 5 T20 میچز کھیلے گا یا پھر 3 ODI اور 3 T20. اس حوالے سے بھی بڑی اپڈیٹ سامنے آ چکی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہائی پرفارمنس سینٹر کے ڈائریکٹر عاقب جاوید صاحب نے ایک میڈیا ٹاک کی ہے، اور اس میڈیا ٹاک کے اندر سب سے اہم سوال ان سے پوچھا گیا ہے کہ بابر اعظم اور محمد رضوان دونوں کا کیا فیوچر ہے. جی ہاں ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے، ڈیٹیل اپڈیٹ دی ہے انہوں نے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے T20 اسکواڈ میں پیش آنے والی 2 سب سے اہم انجریز نسیم شاہ اور وسیم جونیئر کے حوالے سے بھی عاقب جاوید صاحب نے آج ڈیٹیل میں بات کی ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے نئے ہیڈ کوچ کا نام سامنے آ رہا ہے. جی ہاں یہ کیا ماجرا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ڈیٹیل میں اپڈیٹ دیں گے. چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا اسکل ڈیولپمنٹ کیمپ 3 فیزز کے اندر لگایا گیا، جہاں پر 47 پلیئرز کو ڈیفرنٹ فیزز کے اندر جو ہے ان کی فیلڈنگ کے اوپر کام کیا گیا، ان کے نیٹ سیشنز کے اوپر جو ہے کام کیا گیا، سینیریو میچز جو ہیں وہ پلیئرز کے کھلائے گیا. پھر ان کو خاص طور پر آپ کو بتاتے چلوں کہ جم سیشن بھی کنڈکٹ کیا گیا پلیئر کا. جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بعد جو اسکواڈ اناؤنس ہونا تھا، جی ہاں بتایا جا رہا ہے کہ عاشور کی وجہ سے، یوم عاشور کی وجہ سے موسٹ پروبلی کمنگ منڈے کو جو ہے پاکستان کا T20 اسکواڈ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا بنگلہ دیش کے خلاف. لیکن یہاں پر میں ایک آپ کو بڑی اپڈیٹ دیتا چلوں کہ پاکستان صرف T20 اسکواڈ نہیں بلکہ ون ڈے اسکواڈ بھی اناؤنس کرے گا. جی ہاں اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویسٹ انڈیز کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے خواہش کی تھی 5 T20 میچز کھیلنے کی، کیونکہ پاکستان کی جو اگست کے اندر سیریز کیجول ہے اس کے اندر 3 T20 اور 3 ODI ہیں. پاکستان نے T20 جو تھے وہ USA کے اندر کھیلنے تھے اور 3 ODI جو ہیں وہ ویسٹ انڈیز کے اندر جو ہے وہ کھیلنے تھے. لیکن اب آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو درخواست ہے، جی ہاں جو ریکویسٹ ہے وہ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے منسوخ کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم 3 T20 اور 3 ODI ہی کھیلیں گے. بلکہ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ویسٹ انڈیز نے باقاعدہ طور پر ٹکٹ بوتھ جو ہیں وہ بھی ایشو کر دیے ہیں. تو یہ ایک بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو ریکویسٹ تھی وہ نہیں مانی ہے ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے. تو پاکستان کا جو اسکواڈ ہے بھائی وہ اناؤنس ہونے جا رہا ہے یوم عاشور کے بعد. جی ہاں اب آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ہائی پرفارمنس سینٹر کے ڈائریکٹر عاقب جاوید صاحب ہیں، انہوں نے آج ایک میڈیا ٹاک کی جہاں پر ان سے بابر اعظم اور محمد رضوان کے حوالے سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا یہ آپ کا T20 پلان کا حصہ ہیں، کیا یہ کھیلیں گے. تو اس کے اوپر بڑا فریکوینٹلی عاقب جاوید صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ ان کے جو لوپ ہولز ہیں، جی ہاں جو ان کے لوپ ہولز ہیں، کیا لوپ ہول ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹرائک ریٹ کم ہے، سلو بیٹنگ کرتے ہیں، جو آج کل T20 کے اندر اگریسو مائنڈ سیٹ مانا جاتا ہے، ماڈرن ڈے کرکٹ کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، وہ چیزیں رضوان اور بابر اعظم میں نہیں ہے. سمپل اسٹینڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 50 بالوں پر اگر 120-110 رنز کی پارٹنرشپ ہے تو یہ اگریسو اور T20 کرکٹ ہے. لیکن اگر 50 رنز کے اوپر آپ کی 60 رنز کی پارٹنرشپ ہے، 50 بالوں کے اوپر اگر آپ کی 70 رنز کی پارٹنرشپ ہے، تو بھائی یہ ایک پرانا ایرا ہے جو کہ اب بند ہو چکا ہے. تو عاقب جاوید صاحب نے کہا ہے کہ ان کو ان کے ٹاسک دے دیے گئے ہیں، ان کے اسٹرائک ریٹ کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ کام کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ چیزیں آپ امپروو کریں تو دین آپ کی پاکستان کے T20 اسکواڈ کے اندر جگہ بنے گی. اور ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی ٹیم میں لانے کے لیے کوئی میجک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر اپنا اسٹرائک ریٹ بہتر کر لیتے ہیں، آپ اگر اس فارمیٹ کے مطابق اپنی پرفارمنس بہتر کر لیتے ہیں تو آپ اس فارمیٹ کے اندر سلیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ بڑا کلیئر انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھائی اگر بابر اعظم سمپل پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک ان کے اسٹرائک ریٹ کو لے کر جو ہے نا ایک ہوا بنایا ہوا ہے
کہ بھائی بابر اور رضوان کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ کم ہے. اگر بابر اور رضوان کا سٹرائک ریٹ T20 کے اندر 170 میرے خیال سے 160 بھی ہوتا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا بابر اعظم اور محمد رضوان کو باہر بٹھانے کا. لیکن دوسری طرف راشد لطیف صاحب آلریڈی یہ بات کر چکے ہیں کہ بھائی عاقب جاوید صاحب یہ بات نہیں کہنا چاہتے کہ بابر اعظم اور محمد رضوان کا T20 کیریئر اوور ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے وہ یہ بہانے بنا رہے ہیں, وہ کیونکہ سمپل نو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ سمپل بہانے بنا رہے ہیں کہ بھائی کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو فیوچر T20 پروگرام ہے اس کے اندر نہ بابر اعظم ہے نہ محمد رضوان ہے, اور انہوں نے کہا کہ شاہین افریدی بھی نہیں ہے. یہ راشد لطیف صاحب نے ایک میڈیا چینل پر بیٹھ کر یہ بات کی ہے. اور سب سے اہم چیز انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے راشد لطیف صاحب نے, اگر آپ کا یہ پلان کا حصہ نہیں ہے تو بھائی ان کو کلیئر کٹ بتا دیں اور ان کو چھوڑ دیں, ان کو ایک بالکل فریڈم دے دیں, وہ جائیں لیگز کھیلیں. اور موسٹ پروبلی اگر وہ لیگز کے اندر جس طرح فہیم اشرف گئے, خوش دل شاہ گئے, اور وہاں پر جب وہ اپنا لوکھا منوائیں گے, اپنا سٹرائک ریٹ 170 کا کریں گے, پھر اگر آپ کے کانوں پر جو رہیں گے تو پھر آپ بے شک بلا لیجیے گا, کیونکہ ہم نے فہیم اشرف کو بھی اسی طرح بلایا, ہم نے خوش دل شاہ کو بھی اسی طرح بلایا. تو موسٹ پروبلی یہ ایک بڑا جو ہے بابر اعظم, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بابر اعظم کے پاس بگ بیش لیگ سے بڑا چانس کوئی نہیں ہے بھائی, کہ اگر بابر اعظم بگ بیش لیگ کے اندر زبردست قسم کی پرفارمنس دکھا دیتے ہیں تو پھر بابر اعظم کو پاکستان کے T20 اسکواڈ سے کوئی نہیں روک سکتا. بڑا کلیئر میں آپ کو بتاؤں. ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے دنوں وسیم جونیئر اور نسیم شاہ کی انجری کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ سامنے آئی تھی کہ دونوں شاید بنگلہ دیش کے اسکواڈ کا حصہ نہ ہو, ویسٹ انڈیز کے اسکواڈ کا حصہ نہ ہو, جس کے اوپر عاقب جاوید صاحب نے بڑا کلیئرلی طور پر انہوں نے کہا ہے کہ, اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ کل وسیم جونیئر اور نسیم شاہ کی بالنگ کرتے ہوئے ویڈیو سامنے آئی تو فینس ایک دم حیران ہو گئے کہ بھائی یہ کہیں علی رضا والا سٹنٹ تو نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں کے اندر انفیکشن ہو گیا. تو بعد میں جب علی رضا آئے تو پتہ چلا کہ کوئی انفیکشن وغیرہ نہیں ہے, پتہ نہیں کس نے میڈیا کے اندر یہ نیوز فیڈ کر دی تھی. تو اب وسیم جونیئر اور نسیم شاہ کے حوالے سے بھی جب ان سے یہ سوال کیا گیا, آپ تو کہہ رہے بھائی ہمیں تو خبر آئی ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر انجرڈ ہے تو یہ تو بالنگ کروا رہے ہیں, تو پھر عاقب جاوید صاحب نے کہا کہ بھائی ان کی انجری تھی. اچھا, نسیم شاہ کی جو پرانی انجری تھی اس کے حوالے سے کچھ پرابلمز تھیں تو انہوں نے کہا کہ وہ جلد از جلد ہم نے امپروو کی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے نیٹ کے اندر بالنگ کی ہے, پھر بڑی زبردست قسم کی جو ہے نسیم اب اپنے پرانے ریدم کے اوپر واپس آ رہے ہیں. جب وسیم جونیئر کے حوالے سے پوچھا گیا تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی بات کی کہ دیکھیں جی وسیم جو ہے وہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی زبردست قسم کی جو ہے بالنگ کر رہا ہے, اس کا بھی انجری ایشو تھا لیکن اب وہ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہو چکا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پلیئرز کی فیک انجریز کے حوالے سے تو یہ کون خبریں جو ہے وہ فیڈ کرتا ہے. اگر دیکھیں چھوٹی موٹی انجری ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار بنگلہ دیش کے اسکواڈ میں نہیں ہوگا لیکن ویسٹ انڈیز کے اسکواڈ میں ہو سکتا ہے. یہ بات کرنا کہ بھائی وہ بنگلہ دیش کے اسکواڈ سے بھی آؤٹ ہو جائے گا, ویسٹ انڈیز کے اسکواڈ سے بھی آؤٹ ہو جائے گا, یہ میرے خیال سے غلط ہے. تو اس کو جو ہے وہ کنڈیم بھی کرنا چاہیے. اب آتے ہیں دوستوں سب سے اہم چیز کہ پاکستان کے ہیڈ کوچ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان شاہینز کا بھی کیمپ جو تھا وہ ان پلیئرز کے ساتھ لگایا گیا تھا. تو 8 کے بعد پاکستان شاہینز کا اسکواڈ بھی جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا. اور آپ کو بتاتا چلوں شاہینز کے حوالے سے عمر گل صاحب کو جو ہے ایز اے ہیڈ کوچ ہائر کیا گیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے. شاہین جو پاکستان کا شاہین کا باقاعدہ ایک بزی اسکیجول آگے چلنے والا ہے تو اس کے اندر جو ہے ہیڈ کوچ کریں گے شاہینز کے, وہ کریں گے عمر گل صاحب. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو محمد مسرور جو پاکستان کے فیلڈنگ کوچ ہیں ان کو بھی اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے خیر بات کہہ دی ہے, بلکہ ان کی جگہ آپ کو بتاتا چلوں کہ گرانٹ لوڈن جو ہیں ان کو اسٹریم اسٹرینتھ کنڈیشننگ کوچ ہائر کیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ شین میکڈرموٹ کو نیو فیلڈنگ کوچ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے جو ہے وہ ہائر کیا گیا ہے. تو دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ کی یہ جو آج کی پوری خبروں کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.